دوستو میں ریاض احمد آپ سبوں کا ایک بار پھر سے ایکسپرٹ اردو چینل پہ استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ ٹاپک جو منظوم ڈرامہ پر مبنی ہے۔ منظوم ڈرامہ اس ڈرامے کو کہتے ہیں جو نظم کی صورت میں لکھا گیا ہو۔ منظوم ڈرامہ اس ڈرامے کو کہتے ہیں جو نظم کی صورت میں لکھا گیا ہو، اس میں کردار ہمیشہ شعری پیرائی میں ہی مکالمہ کرتا ہے، یعنی منظوم ڈرامے میں پوری گفتگو شاعری میں ہوتی ہے۔ ڈرامہ نگاری کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ اسے شاعری کے اسرار رموز کا علم ہو، ساتھ ہی ڈرامہ کے فن پر بھی مضبوط گرفت ہو۔ تو منظوم ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ منظوم ڈرامہ اس ڈرامے کو کہتے ہیں جو نظم کی صورت میں لکھا گیا ہو، اس میں جو کردار ہے وہ ہمیشہ شعری پیرائی میں ہی مکالمہ ادا کرتا ہے، یعنی منظوم ڈرامے میں پوری گفتگو شاعری میں ہوتی ہے۔ ڈرامہ نگاری کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ اسے شاعری کے اسرار رموز کا علم ہو، ساتھ ہی ڈرامے کے فن پر بھی مضبوط گرفت ہو۔ اردو میں ڈرامے کی ابتدا منظوم ڈرامے سے ہوئی ہے۔ اردو میں جو ڈرامے کی جو شروعات ہوئی ہے وہ منظوم ڈرامے سے ہی ہوئی ہے۔ واجد علی شاہ نے اپنی مثنویوں کو ڈرامے کی صورت میں اسٹیج پر پیش کیا۔ واجد علی شاہ نے اپنی مثنویوں کو ڈرامے کی صورت میں اسٹیج پر پیش کیا۔ اس کے بعد رہس کھیلا اور پھر رادھا کنہیا کا قصہ۔ تو واجد علی شاہ نے اپنی مثنویوں کو ڈرامے کی صورت میں اسٹیج پر پیش کیا اور اس کے بعد رہس کھیلا اور پھر رادھا کنہیا کا قصہ۔ تمام منظوم صورت میں ہی پیش کیے گئے، مطلب نظم کی صورت میں ہی پیش کیے گئے تھے۔ امانت لکھنوی نے اندر سبھا کو بھی منظوم ڈرامے کی شکل میں ہی پیش کیا، جو بے حد مقبول ہوا۔ اس کے بعد کئی اندر سبھائیں لکھی گئیں جو منظوم ڈرامے کی شکل میں ہی تھیں۔ اندر سبھا کی تقلید میں ڈرامہ ناگر سبھا بھی لکھا گیا، جو منظوم ڈرامہ ہی تھا۔ پارسی تھیٹر کے ذریعے پیش کیے جانے والے ڈراموں میں بیشتر منظوم ڈرامے ہوتے تھے، حتیٰ کہ اس زمانے میں ڈرامہ نگار ہونے کا ایک پیمانہ شاعر ہونا بھی قرار پایا تھا۔ اس زمانے میں جو ڈرامہ نگار ہوتے تھے اس کی جو آزمائش ہوتی تھی ڈرامہ نگار کی، اس کا ایک پیمانہ یہ تھا کہ وہ شاعر ہونا ضروری ہے۔ آگے چل کر منظوم ڈرامے کو پیش کرتے ہوئے رقص و موسیقی کا سہارا لیا گیا۔ اس سے نہ صرف ڈرامے پر اثر ہوتے تھے بلکہ عوام کی دلچسپی بھی برقرار رہتی تھی۔ پہلے پہل تو منظوم مکالمے بلند آواز میں ہی ادا کیے جاتے تھے، لیکن بعد میں موسیقی کی مدد سے گا کر پیش کیے جانے لگے۔ مطلب پہلے پہل جو ڈرامے میں جو مکالمہ ہوتے تھے، سوال جواب ہوتے تھے، وہ نظم کی صورت میں بلند آواز میں اس کو ادا کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں موسیقی کی مدد سے گا کر پیش کیے جانے لگے، پھر اس کو گا کر پیش کیے جانے لگے۔ رفتہ رفتہ منظوم ڈرامے نے اوپیرا کی شکل اختیار کر لی۔ اوپیرا کو رقص و سرود کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر موسیقی کا تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے۔ آگے ہے امانت لکھنوی۔ سید آغا حسن نام کیا ہے؟ سید آغا حسن۔ امانت اس کا تخلص ہے۔ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، وہیں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ ان کے بزرگ ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ ان کے جد و اعلیٰ سید علی رضوی مشہد و مقدس میں حضرت امام رضا کے روضے کے نگراں تھے۔
ایک مرض کے نتیجے میں امانت لکھنوی کی زبان بند ہو گئی۔ امانت لکھنوی کو کوئی مرض ہونے کی وجہ سے اس کی زبان جو ہے بند ہو گئی تھی۔ لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1815 عیسوی لکھنؤ میں امانت لکھنوی پیدا ہوئے اور ان کی وفات جو ہے 1858 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اور ان کا جو اصل نام ہے سید آغا حسن اور تخلص ان کا امانت ہے، وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگ جو ہے ایران سے ہندوستان آئے اور ان کے جد اعلیٰ سید علی رضوی مشہد مقدس میں حضرت امام رضا کے روزے کے نگراں تھے۔ ایک مرض کے نتیجے میں امانت لکھنوی کی زبان جو ہے بند ہو گئی تھی۔ انہوں نے زیارت کی غرض سے جو ہے عراق کا سفر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن امام حسن رضی اللہ عنہ کے روزے پر دعا مانگ رہے تھے۔ امانت لکھنوی ان کی زبان جو تقریباً 10 برس سے بند تھی خود بخود جو ہے کھل گئی، مگر لکنت جو ہے باقی رہی۔ امانت لکھنوی نے 15 برس کی عمر سے شعر گوئی کا آغاز کیا۔ ابتدا میں چند نوحے اور سلام کہے، پھر غزل گوئی کی جانب متوجہ ہوئے۔ عراق کے سفر سے واپس آنے کے بعد مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ امانت کے بیٹے لطافت نے ان کا کلام یکجا کر کے خزائن الفصاحت کے تاریخی نام سے شائع کیا۔ امانت کے بیٹے جو تھے لطافت، ان کا تخلص تھا، اس نے جو ہے ان کے کلام کو، امانت لکھنوی کے کلام کو یکجا کر کے ایک جگہ جمع کر کے جو ایک تاریخی نام سے جو ایک کتاب شائع کیا، ان کا نام تھا خزائن الفصاحت۔ امانت لکھنوی نے استسقاء کے مرض میں مبتلا ہو کر 44 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ آغا باقر کے امام باڑے کے قریب مسافر خانے میں دفن کیے گئے۔ تو امانت لکھنوی کی جو انتقال ہوئے تھے وہ کتنے برس کی عمر میں ہوئے تھے؟ تو 44 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اندر سبھا فن موسیقی کے سرپرستی ہندوستان کے راجاؤں اور بادشاہوں کا معمول تھا کہ اودھ کے نوابوں نے بھی اس روایت کو قائم رکھا۔ اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ اپنے زمانے میں رقص و موسیقی کے سبب سے بڑے سرپرست تھے۔ اس دور میں ڈرامہ لکھنے اور اسے شاہی محفلوں میں دکھانے کا رواج بہت مقبول ہوا۔ انہیں محفلوں سے متاثر ہو کر سید آغا حسن امانت لکھنوی نے اندر سبھا کے نام سے ایک منظوم ڈرامہ لکھا۔ امانت کی اندر سبھا پہلا عوامی ڈرامہ ہے۔ امانت کی جو اندر سبھا ہے یہ پہلا عوامی ڈرامہ ہے جس سے غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ جہاں کہیں اسٹیج کیا جاتا، تماشائی مطلب دیکھنے والے جو ہے وہ دور دور سے بڑی تعداد میں اسے دیکھنے پہنچتے تھے۔ بہت سی پیشہ ور ناٹک منڈلیاں قائم ہو گئی تھی جو دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں اجرت پر اندر سبھا کا کھیل دکھاتی تھی۔ اندر سبھا کا کھیل بعض جزیات میں قدیم ہندوستانی ناٹک سے، بعض میں قدیم یونانی ڈرامے سے اور بعض میں انگلستان کے وقت ایلزابتھ کے ڈرامے سے مشابہ ہے۔ اندر سبھا کا کھیل جو ہے یہ بعض جزیات میں قدیم ہندوستانی ناٹک، بعض میں قدیم یونانی ڈرامے سے اور بعض میں انگلستان کے وقت ایلزابتھ کے ڈرامے سے مشابہ ہے۔ قدیم ہندوستانی ڈرامے میں اسٹیج پر صرف پچھلا پردہ پڑا رہتا تھا۔ ڈرامے میں اسٹیج پر صرف جو اسٹیج ہوتا تھا اس کا پچھلا پردہ جو ہے پڑا ہوا رہتا تھا۔ اندر سبھا میں بھی مقام کا تصور پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کسی کردار کا اپنا پارٹ ادا کر کے تماشائیوں سے ذرا الگ ہٹ جانا اور دوسرے کردار کا سامنے آ کر اپنا کام کرنا سین بدل جانے کے برابر تھا۔ جب اس طرح خیالی طور پر سین بدل جاتا تھا تو وہی جگہ جو ابھی کچھ تھی اب کچھ اور بن جاتی تھی۔ مثلاً وہی جگہ جو ابھی اندر کی سبھا تھی اب سبز پری کا باغ بن جاتی۔ اس منظوم ڈرامے میں کل 8 کردار ہیں۔
اس منظوم ڈرامے کل کتنے کردار ہیں؟ تو 8 کردار ہیں۔ راجہ اندر اور سبز پری کے کرداروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وہ کردار ہیں جن کے سبب ڈرامے کی تشویش، حرکت، کشمکش اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تخصیص جو ہے مقدمہ سید مسعود حسن رضوی ادیب نے کیا ہے۔ اسے ہم منظوم ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں، جسے رقص، موسیقی کی مدد سے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ اردو میں اسٹیج ڈرامے کی روایت کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اندر سبھا کی مقبولیت نے ایک پس منظر تیار کر دیا تھا۔ اندر سبھا کی روایت کے بعد کے ڈرامہ نگاروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اردو میں اوپیرا کی روایت بتدریج ترقی کرتی رہی۔ نئے پرانے بہت سے شاعروں نے اوپیرا یا غنائیے لکھنے میں تمثیلیوں اور تاریخی واقعات پر مبنی کھیل بھی اسٹیج کیے جاتے رہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔